پھر وہ دن بھی آیا کہ حضرت بہلول دانا رحمتullah علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے ہمراہ اس کے بچوں کے مکتب کو روانہ ہوئے، اور وہاں بچوں کے ہوشیار، ذہین اور عقل مند ہونے سے متعلق علم کے ایسے موتی نشاور کیے کہ آج کی سائنس بھی ان کو جھٹلانے سے قاصر دکھائی دیتی ہے۔ ذہانت جانچنے کا ایسا فارمولا بتلا دیا کہ جس کو آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں محمد کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں کاشف وائس چینل۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آیا حضرت بہلول دانا رحمتullah علیہ کے اس فارمولے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اس سلسلے کی آنے والی ہر ویڈیو موصول ہو سکے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جب خلیفہ ہارون الرشید شاہی سواری لے کر نکلا تو راستے میں حضرت بہلول نے آوازیں دے کر روک لیا۔ کچھ دیر باتیں ہونے کے بعد ہارون اپنے ساتھ بہلول کو بھی لے کر اپنے بچوں مامون اور امین کے مکتب کی طرف چل دیا۔ مکتب پہنچے تو بچوں کے استاد دوڑے دوڑے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالی جاں، زہ نصیب، آپ نے کیوں زحمت کی کہ ہمیں بلا لیا ہوتا؟ نہیں، ہم خود امین اور مامون کی تعلیم سے متعلق پتہ کرنے آئے ہیں۔ تم بتاؤ کہ کیسے طالب علم ہے دونوں؟ عالی جاں، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کند ذہن ہے۔ مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانشمند اور باوقار لڑکا ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں میں اتنا فرق ہو؟ کیا تم اس دعوے کو ثابت کر سکتے ہو؟ تمہیں اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے نہیں کہنی چاہیے، خلیفہ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے استاد سے کہا۔ عالی جاں، میں اپنی بات ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ کے دونوں شہزادے کچھ تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ چھپا کے رکھ دیتا ہوں اور یہ اینٹ امین کے بیٹھنے کی جگہ رکھ دیتا ہوں۔ باقی جب وہ آئیں گے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دونوں واپس آ گئے۔ خلیفہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور سلام کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ آخر استاد نے مامون سے اس کی بے چینی کا سبب دریافت کر ہی لیا۔ مامون، کیا معاملہ ہے؟ کچھ بے چین سے دکھائی دیتے ہو۔ استاد محترم، میں اپنی بیٹھنے کی جگہ کچھ تبدیلی سے محسوس کر رہا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بر اونچی ہو گئی ہے یا پھر چھت کاغذ بر نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، ایسی تو کوئی بات نہیں، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا۔ عالی جاں، آپ پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہارون نے اجازت دی تو وہ بچوں کو ادھر ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا سبب ہے؟ امین کی ماں عرب کے ذہین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی ہمسر پورے عرب میں نہیں، مگر اس کا بیٹا؟ آخر بہلول، جو اتنی دیر سے خاموش دیکھ رہے تھے، بول اٹھے۔ عالی جاں، اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں، ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے دو اسباب ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، عقل مند اور ہوشیار ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ کوئی دلیل ہے تو بیان کرو۔ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کر لی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمتullah نے وضاحت سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ مثلا اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھل کا درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ
और उम्दा फल पैदा होते हैं। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है, जिसकी होशियारी, फुर्ती और ताकत का जवाब नहीं। अब आलीजा समझ सकते हैं कि अमीन में जो जहानत की कमी महसूस होती है, इसका सबब उसकी वालदा और आपकी रिश्तेदारी है। जबकि मामून की माँ मुख्तलिफ कबीले और नस्ल से ताल्लुक रखती थी, खून के लिहाज से आप में और उसमें जो फर्क है वही सबब है कि मामून की जहानत और दानिशमंदी का। हारून तो जैसे दम बखुद हो गया, चाहकर भी उसकी बात से इनकार ना कर सका। उसाब तो जैसे हजरत बहलोल के इल्म का कायल हो गया था और दिल ही दिल में दादे तहसीन देता दिखाई दे रहा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आप बहुत महसूस हुए होंगे। हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने बड़ों का अदब करने वाला बनाए। आमीन बरहमतिका या अर्रहमान रहीम।